السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی استعارہ۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علم بیان کی ایک اصطلاح ہے استعارہ۔ تو استعارہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ اردو ادب میں علم بیان میں اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح سے استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بچوں کو ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ جس طرح لفظ چاند جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آسمان پر موجود ایک سیارے کا نام ہے جو کہ رات بھر چاندنی بکھیرتا ہے، لیکن جب یہ لفظ ہم کسی شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم کسی شخص کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے جو ہے اس کو چاند کہہ کر اسے پکارتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت جو سلائیڈ شو ہو رہی ہے، اس میں جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ شیر کی مثال دی ہے ایک ایسے جوان کے لیے جو کہ بہت زیادہ بہادر ہے، یعنی کہ کسی شخص کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے شیر کا لفظ جو ہے وہ ادھار لیا گیا ہے، یعنی بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے اس طرح سے کہہ دینا کہ میرا شیر آ گیا، یعنی کہ یہاں پہ بیٹے کو شیر کہا جا رہا ہے۔ بچوں جس طرح سے ہم نے ارکان تشبیہ پڑھے، اسی طرح سے استعارہ کے بھی ارکان ہوتے ہیں جو کہ 3 ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں ہم نے اس کے ارکان پڑھے کہ 4 ارکان ہوتے ہیں، لیکن استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ پہلا رکن اس کا ہوتا ہے مستعار لہو۔ تو مستعار لہو وہ رکن ہے کہ جس میں جس شخص یا چیز کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے اسے مستعار لہو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا ورڈ ہے اور لہو کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ تو جس شخص کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جا رہا ہے تو اسے مستعار لہو کہا جائے گا۔ جیسے کہ یہ جو میں نے آپ کو سابقہ مثال دی جس میں ہم کسی شخص کی خوبصورتی کے لیے کوئی بیان کرنے کے لیے اس کے لیے چاند کا لفظ ادھار لے رہے ہیں، تو وہ شخص کہ جس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے وہ مستعار لہو کہلائے گا۔ اسی طرح سے اس کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے مستعار منہو۔ منہو کا مطلب ہے جس سے کوئی لفظ جو ہے وہ ادھار لیا جائے، یعنی کہ ہم نے چاند سے لفظ ادھار لیا تو یہاں پہ اسی مثال کے اندر چاند کیا ہے، مستعار منہو ہے۔ اب جس طرح سے ہم لوگ کے پاس ارکان تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہا جاتا تھا، اسی طرح سے مستعار لہو اور مستعار منہو کو طرفین استعارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب تیسرا اب اس میں ایک چیز کا آپ نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مستعار لہو کا ذکر جو ہوتا ہے نا وہ مثال کے اندر یا فقرے کے اندر نہیں ہوتا، اس کو ہم نے بڑے قرینے یا سلیقے سے خود ہی معلوم کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے جو ہے وہ لفظ ادھار لیا گیا ہے۔ اب اس کا تیسرا رکن ہم لوگوں کے پاس ہے بچوں وجہ جامع۔ اب ایسی مشترک خوبی جو کہ مستعار لہو اور مستعار منہو دونوں میں پائی جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ تشبیہ دی گئی ہے یا تشبیہ کا تعلق جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان پیدا کیا گیا ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس کیا کہلاتی ہے، وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اور اس کا ذکر بھی جو ہے نا وہ استعارہ میں موجود نہیں ہوتا، البتہ غور کرنے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی مشترکہ خوبی یا مشترکہ خامی ہے جس کی بنا پر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند یا اس کے لیے وہی لفظ جو ہے وہ ادھار لے لیا گیا ہے۔ اب اس کی اگلی سلائیڈ دیکھیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ تشبیہ اور استعارے میں بنیادی فرق ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ کے اندر ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، اس کے جیسا کہا جاتا ہے، اس کی مانند، اس کی طرح کہا جاتا ہے، جبکہ استعارہ کے اندر بعینہ وہی لفظ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو کہ تشبیہ اور استعارہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اب میں استعارہ کی وضاحت کچھ شعری مثالوں کے ذریعے کروں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو سلائیڈ شو ہو رہی ہے، اس میں ہم لوگ کے پاس شعری مثال ہے کہ پھول تو 2 دن بہارے جا فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو یہاں پر ہم لوگ کے پاس مستعار منہو غنچے کا لفظ ہے اور مستعار لہو سے مراد جوان یا بچے ہیں جو کہ کم عمری میں ہی یعنی کہ جوان ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اس کی وجہ جامع ہے وہ ہم لوگ کے پاس شجاعت، بہادری یا دلیری ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ کے پاس مستعار منہو جو ہے وہ شیر ہے
اور مستعار لہو یعنی کہ جس کے لیے یہ لفظ مستعار لیا گیا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شخصیت ہے. اور ادھر بھی جو وجہ جامع ہے وہ ہم لوگ کے پاس شجاعت اور دلیری ہے. اور یہاں پہ میر انیس نے جو ہے وہ ایک مرثیہ لکھا تھا کہ جس میں حضرت امام حسین کی بہادری، شجاعت اور دلیری کو بیان کیا گیا تھا. یہ اس کا ایک شعر جو ہے وہ یہاں پہ بطور استعارہ کی مثال کے لیا گیا ہے. اب چلتے ہیں اس اگلی سلائڈ کی طرف، اور یہاں پہ روزمرہ زندگی میں استعارے کی مثالیں ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اگزامپلز آپ کو دی گئی ہیں کہ بزدل کے لیے گدڑ کا لفظ جو ہے وہ بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے. پہاڑ جیسی زندگی کے لیے، مشکلات کے لیے پہاڑ جیسی زندگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی کی خوبصورتی کے لیے چاند کا لفظ، اور کسی کی جو ہے نا دشمنی یا دھوکے بازی کے لیے جو ہے وہ آستین کا سانپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب استعارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ استعارے کا مقصد ہوتا ہے ہمارے کلام کو، زبان و بیان کو خوبصورتی، فصاحت اور بلاغت عطا کرنا. اور دراصل استعارہ جو ہوتا ہے یہ زبان اور شاعری کی روح ہوتا ہے. کوئی بھی مصنف، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی لکھاری جو ہے وہ اپنی بات کو زیادہ اچھے اور واضح انداز میں بیان کرنے کے لیے تشبیہات، استعارات، تلمیحات اور اسی طرح سے علم بدیع کی بھی اصطلاحوں کو استعمال کر کے اپنے کلام کو مزین اور خوبصورت جو ہے وہ بناتا ہے. امید ہے کہ میرے آج کے لیسن سے استعارہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن اپنے اختتام کو پہنچا. اس بارے میں کوئی بھی سوال اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں. میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جوابات دوں گی. اللہ حافظ.